نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالی انتہائی طاقتور اور سب سے بڑا بادشاہ، لہو ملک السماوات والارض، زمینوں کی بادشاہی، آسمانوں کی بادشاہی، موت کا قبضہ، زندگی کا قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے۔ اس کی طاقت سے، اس کی شہنشاہی سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، کس کو چاہے عذاب دے اور کس کو چاہے معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان میں ڈال کر کے کامیاب بھی کرتا ہے اور عمل خراب ہونے کی وجہ سے ناکام بھی کرتا ہے۔ انتہائی اہم مہینہ اور انتہائی اہم دن، اور اس کے بعد میں جو کل آنے والا ہے وہ اس سے بھی افضل دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ ایک باپ اور ایک بیٹا، باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تسلیم چلے گئے مصر۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حضرت ابراہیم کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر پیش کر دی۔ آپ کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام، آپ کے ساتھ میں کوئی اولاد نہیں ہے، 70-80 سال کی عمر ہو گئی لیکن کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حاجرہ کے بطن سے اس راستے کو پھیلانا تھا، اور ایسا پھیلانا تھا کہ جو بچہ حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوگا اسی کی نسل میں خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ 60-70 سال کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کو ابراہیم کو عنایت فرما دی، اور ابھی چند سال کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ابراہیم چلو لے کر کے۔ جس آدمی کو 80 سال کی عمر کے اندر بیٹا ملا ہو، مانگتے مانگتے 60-70 سال ہو گئے ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے ابھی چند دن کے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل کو لے چلو، ایک باپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ، اللہ کے کہنے پر چل دیے۔ سارہ نے کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کتنے دن کے بعد میں، اتنی کوشش کے بعد میں اولاد ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے سامنے ہے، اور تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کیا بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا اور یوں کہا کہ سارہ سے
جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرنا ہے۔ اگر سارا کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا تو میرے عزیزوں بات چل جاتی۔ سارا کی عمر کافی ہو گئی ہے اور وہ اکیلی زندگی گزار سکتی ہے، وہ تو 20 سال کی لڑکی ہاجرہ اور ایک ننھا سا بچہ، اس کو چھوڑ کر کے تنہا چلے جانا کتنی بڑی دقت اور پریشانی کی بات ہے۔ لے کے چل دیے، جبرائیل سواری لائے، ابراہیم بیٹھے، حضرت ہاجرہ بیٹھی اور ننھا اسماعیل۔ جب مکہ کی وادی آئی ہے میرے عزیزوں، اور بالکل کالے پہاڑ، دور دور تک جنگل، کوئی انسان تو انسان، حیوان نظر نہ آئے، ایک پرندہ نظر نہ آئے۔ صفا پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس پہاڑ ہے، جبل ہندیہ پہاڑ ہے۔ ان پہاڑوں کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا کس طرح سے گزارا؟ جبرائیل نے کہا کہ یہیں چھوڑ دو، ہاجرہ کو بھی چھوڑ دو اور اسماعیل کو بھی چھوڑ دو۔ ابھی پتہ نہیں ہے کہ اسماعیل کہاں جا رہے ہیں، آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو بھی چھوڑا، اسماعیل کو بھی چھوڑا، اور جبرائیل کے کہنے پر، بلکہ اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم چلو، نکل جاؤ۔ کوئی سہارا ہوتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا، یہاں آبادی ہوتی، 2-4 گھر ہوتے تو زندگی گزارنا آسان تھا۔ اس بچے کو کہاں لے کر کے جاؤں گی؟ کچھ نہیں بولے، سیدھے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے خود کہا، کیا کہا؟ اللہ، یہ بتاؤ ابراہیم، کیا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے؟ صرف اپنی گردن سے اشارہ کیا، زبان سے کچھ نہیں بولے۔ تو ہاجرہ نے کہا، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو چلے جاؤ خوشی بخوشی، ہمارا بھی اللہ مالک ہے، اس ننھے بچے کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ آدمی تنہائی میں سوچے، اور میرے عزیزوں یہاں تو ہم سے جانور مانگے جا رہے ہیں قربانی، ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا تم اپنے بچے کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ، ہجرت کر لو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کے لیے جانور عطا کر دیے۔ کوئی نہیں ہے، صرف ماں اور بیٹا، وہ بھی ننھا بچہ۔ وہی واقعہ پیش آیا۔ آج وہاں کتنا خوشنما ماحول ہے، اس وقت میں میرے عزیزوں سوچو کیا ماحول ہوگا جب چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاجرہ اپنے بچے کے لیے دوڑی ہے کہ پانی مل جائے پلا دو، کبھی صفا پہ جاتی ہے اور کبھی مروہ پہ جاتی ہے، اسی طرح چکر لگائے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ ہاجرہ گھبراؤ نہیں، تم چکر لگاؤ، ہم تمہاری محنت کو ایسا قبول کریں گے، قیامت تو آ جائے گی لیکن یہ دوڑنا بند نہیں ہوگا۔ جو بھی یہاں حج کرنے جائے گا، عمرہ کرنے جائے گا، جب تک صفا مروہ پر 7 چکر نہیں لگائے گا، نہ اس کا عمرہ پورا ہوگا نہ اس کا حج پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو کیسے قبول فرمایا اور قیامت تک کے لیے قبول فرما دیا۔ حاضرہ نے کہا کہ سم رک جا، ٹھہر جا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر حاضرہ یہ الفاظ نہ کہتی
تو ہم بھی اس چشمے کو دیکھ لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا، پھر وہاں سے ایک کنواں کھودا گیا اور وہ کنواں آج بھی وہاں موجود ہے۔ اب یہ دیکھو وہاں کوئی بیرنگ نہیں ہے، کوئی موٹر نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کب سے حاجی حج کرنے جا رہا ہے، عمرے والا عمرہ کرنے جا رہا ہے، ایک زمانہ ہو گیا، لیکن پانی کبھی بند ہوا؟ بند تو بہت دور کی بات ہے، کبھی کم بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ میرے عزیزوں، ہم اللہ کے راستے میں قربانی دیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع کر دے، بیکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ سنو، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہاری کوئی اور چیز پہنچتی ہے، کیا پہنچتا ہے؟ صرف اور صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں کس کی اہمیت ہے؟ تقوی کی اہمیت ہے، اخلاص کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو کیسا قبول فرمایا اور پھر کیا کہا؟ چلو لے چلو، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ یہ اس سے بھی خطرناک واقعہ، چلو چھوڑ دیا، زندگی گزار لی، لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزوں کیا کہا؟ ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے ہماری بات کو مان لیا، تم ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اور ایسے ہی ان کی محنت کو قبول فرماتے ہیں جو ہماری بات کو مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما دیا۔ جو بھی صاحب استطاعت ہوگا، جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ فدیہ بھیج دیا، اس کا بدل بھیج دیا۔ جبرائیل لے کر کے آئے، جبرائیل کو دیکھا ابراہیم نے تو جبرائیل کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم نے جبرائیل کو یہ کہتے ہوئے سنا تو ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اور جب حضرت اسماعیل نے جبرائیل کو دیکھا کہ یہ تو میرے لیے فدیہ آ چکا ہے، بدل آ چکا ہے، تو فوراً دور اٹھے کیا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واجب کا درجہ قرار دیا۔ اسماعیل قربانی کو ہم واجب کریں گے، فرض کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واجب قرار دیا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر کے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر عاقل بالغ مرد عورت ہر نماز کے بعد میں ایک بار پڑھے گا کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی وجوب کا درجہ قرار دیا۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں تعاون کریں، اللہ کے راستے میں جانور قربان کریں، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیزوں ہماری محنت کو قبول فرمائے گا، کبھی رائے کا نہیں جائے گی، بشرطے کہ ہماری محنت کے اندر اخلاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں دیکھو، کل جو ہے عید الاضحیٰ کا معاملہ ہمارے سامنے
آنے والا ہے اور ایک اہم تہوار ہے، خون پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اللہ کے گھر کا تعاون بھی کرنا ہے اور ہمیں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری ویڈیو جانور کو ذبح کرتے ہوئے نہیں بننی چاہیے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ہم ذبح نہ کریں، اور اسی طرح جو فضلات ہیں، جو آلائش ہے، جو گندگیاں ہیں، وہ ہم کھلے عام نہ پھینکیں بلکہ اس کو کہیں دفن کر کے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ثواب کما رہے ہیں قربانی کر کے، اس سے زیادہ ہم گناہ کما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو آلائش ہے وہ راستے میں پھینک دیے یا کہیں ایسی جگہ پھینک دیے جہاں آدمیوں کو زیادہ آنا جانا ہے، اور وہ بدبو کے مارے منہ پہ کپڑا لگا کر کے نکلتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے دوسرے کا دل دکھایا تو ہم نے اس کا دل دکھایا ہے، ہماری قربانی کا ثواب ضائع ہو گیا۔ ایک انسان کا، مسلمان کا دل دکھانا کعبے کو 70 مرتبہ ڈھانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم قربانی کریں ایک دم صحیح اصول کے ساتھ میں اور طریقے کے ساتھ میں، جہاں پہ مسلمان اپنے تہوار پہ اپنی اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنی اخلاق کی دعوت دے رہا ہے اور اسلام کو پھیلا رہا ہے کہ دیکھو، اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا اڈا نہیں ہے، اور اسلام کسی کو بھیجا نہیں مارتا، بلکہ اسلام ایسے موقع پر بھی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ غیروں کے اندر ہماری یہ بات مؤثر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔